الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في جميع كلامنا محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس سے زیادہ فضل یہ ہے کہ ہم سب کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ایمان پر ہماری زندگی کو سلامت رکھ، اور جب میری موت آ جاوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ پہلے کہ اللہ والے جب دعا مانگتے تھے تو دعا میں جو کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر ہم نے ساری زندگی عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاقیات میں، ایمانیات میں زندگی تو گزار لی اور آپ کے حکم کے مطابق زندگی تو گزار لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے مطابق زندگی تو گزار لی، لیکن اگر ہماری موت
کفر پر آ جائے تو ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی ضائع ہے، ہماری زندگی برباد ہے۔ تو قیامت کے دن ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لینے سے مسلمان نہیں، تسبیح پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا، ذکر کر لینے سے کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارکان کو ادا کرنے سے کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لیکن ہم جو ہے اخلاقیات کو بھی اپنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی اخلاق کو جو ہے درست بنانا ہے، اپنی اخلاق کو جو ہے، ہماری اخلاق دیکھ کر جو ہے چھوٹے بڑے سب جو ہے ہم سے محبت کرنے لگے اور محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر ہمارے ہی اخلاق صحیح نہیں ہے تو ہمارے گھر کا کوئی بات سنے گا؟ کوئی سننے والا نہیں ہوگا، نہ بیوی سنے گی، نہ بچے سنے گا، نہ بیٹے سنیں گے، نہ ہماری اولادیں سنیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم سبوں کو اخلاق کو درست کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی اخلاق کو جو ہے صحیح بنانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر جو ہے دوسرے آدمی جو ہے ایمان پر داخل ہو جاتے تھے، اسلام پر جو ہے داخل ہو جاتے تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بنائے ہوئے فرشتوں کو یہ حکم دے گا، اپنے بنائے ہوئے فرشتوں کو یہ حکم کرے گا کہ میرے بندوں کا جو ہے اخلاق کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ میرے بندوں کا اخلاق کو بھی جائزہ لے لیا جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں ضرور جائیں گے، لیکن قیامت کے دن جو ہے ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا رب کے حضور میں، رب کے بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہماری تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ ہم جو ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے اگر ہماری اخلاق صحیح نکل نہیں آیا، اگر ہماری اخلاق درست نکل نہیں آیا، اگر ہماری زبان درست نکل نہیں آیا، اگر ہماری ہاتھ درست نکل نہیں آیا، ہمارے پاؤں صحیح نکل نہیں آیا، تو ہم وہاں پر جو ہے پچھتائیں گے۔ کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو یہ حکم کرے گا کہ میرا بندوں کا جو ہے جتنے نماز اپنی زندگی میں پڑھ رکھی ہے ان تمام نمازوں کا کیا کیا جائے؟ حساب کیا جائے، ٹٹولا جائے۔ بہت سارے مسلمان جو ہے فرض نماز کو پڑھ لیتے ہیں لیکن سنت اور نوافل کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ہفتہ میں ان کے لیے جمعہ کا نماز ہی فرض ہے، باقی اور نماز اس کی زندگی میں فرض ہے ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیرتے ہیں اور دوسری طرف یہ سلام کہہ کر پھرتا ہے کہ مجھے دوبارہ اور مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے رمضان ختم۔
ہمارے لیے رمضان ختم تو ہمارے لیے نماز بھی کیا ہے؟ ختم، یہ سمجھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ جو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت پڑھا کرتا تھا، ان نمازوں کو جائزہ لیا جائے۔ جب جنت میں جانے کا باری آئے گی، ہر کوئی سمجھتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، سب کا خواہش ہے کہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے یہاں کی زندگی میں مزہ اور لذت کو جو چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہاں کی زندگی کو مزہ اور لذت کو جو ہے ہمیں چھوڑنا ہے، ہمیں ترک کرنا ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ بد نظری کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ نفس یہ چاہتا ہے کہ بد نظری ہو جائے، لیکن آج گناہ تھیٹروں میں اور سنیما ہالوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری جیب میں خود موبائل موجود ہے۔ یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ موبائل رکھنا منع ہے، لیکن موبائل رکھو کہ پہلے کے زمانے کے آدمیاں جو ہے گناہ کرنے کے لیے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، جاتے تھے کہ نہیں؟ ہمارے سے زیادہ آپ عمر والے آدمی، آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں سنیماؤں میں اور فلموں کے اڈوں میں یعنی فلم دیکھنے کے لیے اور پکچر دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور گناہ کرتے تھے، لیکن آج ہماری جیب میں ایسی چیز موجود ہے کہ اگر ہم تنہائی میں آ گئے، اس میں آ گئے، ہماری نوجوان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور ہماری میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں میں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، جو گناہوں میں زندگی اور جو اپنے لذتوں میں زندگی اور جو اپنے بدن کی نمائشوں میں زندگی اور جو اپنی خواہشات کی زندگی گزارتا ہے، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی بھی بامراد نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے گناہ کرنے سے ہماری گلے جو ہے دب جاتی ہے، گناہ کرنے سے ہماری آنکھیں جو ہے دب جاتی ہے، گناہ کرنے سے ہمارا بدن جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے ہمارے حصے میں کمی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے سے ہماری زندگی میں برکتیں ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے سے ہماری تمام برکات، انوار اور تجلیات جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آج ہماری جیب میں جو ہے خود گناہ موجود ہے۔ بڑوں کا قول ہے، بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کو اس طریقے سے بچا کر لے جائے کہ ہماری جنت ہو جائے۔ ہم ایمان کو اس طریقے سے دنیا میں بچا کر لے کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کیا کرے؟ نصیب کرے، تو ہمارا وہاں پر جو ہے پھر جیت ہی جیت ہے۔ اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ہمارا وہاں پر جو ہے جیت ہی جیت ہے، اگر ایمان کو بچا کر لے کر جائے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے اگر کوئی مسلمان بندہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہماری جیبوں میں، آج ہماری پاکٹ میں جو ہے موبائل موجود ہوتا ہے، اور اس کا غلط استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اس کا استعمال غلط ہرگز نہیں کرنا۔
اگر ہم ان کا استعمال غلط کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں نقصان ہی نقصان اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے، تمام کی تمام انسان جو ہے گھاٹی میں ہے، گھاٹی بولے تو نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، لیکن جو ایمان لے آئے، ایک ایمان لے آنا اور ایک اسلام پر داخل ہونا، کیا ہونا؟ ایک ایمان لے آنا اور ایک اسلام میں مکمل داخل ہونا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آیا۔ اللہ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو، اللہ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اللہ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین منافقو، اے منافقو ایمان لے آؤ، اللہ یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، کن پر؟ اللہ تبارک و تعالی پر جو ہے ایمان لے آنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے کہیں پر نماز 2 رکعت ادا کرنے کے لیے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تیمم شروع کر دیے۔ کیا کر دیے؟ تیمم شروع کر دیے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آگے جو ہے پانی قریب ہے، آگے جو ہے آپ کے لیے لوٹا قریب ہے، آگے جا کر جو ہے آپ وضو فرما لیجئے، آپ وضو کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ہماری زندگی کی کیا گارنٹی ہے کہ میں تیمم چھوڑ کر وضو بنا سکوں؟ ہماری زندگی کی کیا گارنٹی ہے کہ میں تیمم چھوڑ کر وہاں پر جا کر وضو بنا سکوں؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام وہ صحابی کے بات مانتے ہوئے پانی کے پاس پہنچے اور پہنچ کر تمام صحابہ کو جو ہے ایک اکٹھا کر لیے اور تمام صحابہ کو جو ہے جمع کر لیے۔ کیا کر لیے؟ تمام صحابہ کو جمع کر لیے، اور جمع کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ بتاؤ کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کس کا ایمان جو ہے عجیب ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا۔ صحابہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں جو ہے نور سے بنا ہوا ہے، وہ کیسے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد بتاؤ کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو ہے وحی اترتی تھی، یعنی وحی آتی تھی، تو بتائیں کہ وہ بھی نہیں۔ تو پھر کہنے لگا کہ صحابہ اب یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ ایمان کس کا عجیب ہے؟ کہنے لگا کہ فلاں امتی کا، اور پھر کہنے لگا کہ فلاں امتی کا ایمان جو ہے عجیب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا میں امتی کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک ایسا میں مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں کہ اس کا ایمان جو ہے بڑا عجیب ہے۔
کیا ہے؟ اس کا ایمان جو ہے بڑا عجیب ہے۔ اور وہ امتی، اللہ کے نبی میرے امتی جو ہے یعنی بن دیکھے جو ہے مجھ پر ایمان لایا ہے، یہ ہم میں ہے، یہ ہم ہے۔ ہم اللہ کو دیکھے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھے ہیں، ہم نبی کو دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں، ہم تورات کو دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں، ہم انبیاء کرام کو دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں، ہم فرشتوں کو دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں، ہم کسی اور چیز کو دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں۔ غیب کی چیز ہم جاننے والے ہیں، ہم غیب کی چیز کو جاننے والے نہیں ہیں۔ جاننے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ نے نبی کو فرمایا کہ ایک ایسا میں بندہ کو پیدا کرنے والا ہوں کہ جس کا ایمان جو ہے سب سے زیادہ عجیب ہے۔ وہ بندہ جو ہے ایک ایسی امتی میں پیدا ہوگا، سب سے لاش میں جو ہے پیدا کیا جائے گا۔ ہمارے سے پہلے کتنی امتی تھے، ہمارے سے پہلے کتنی امتی تھے، لیکن سب چلے گئے۔ اس کا پہلے کے سارے 900 سال، 1000 سال، 150 سال، لیکن ہماری عمر کم ہونے کے باوجود ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کا بہت ساری قلعہ بنایا ہے، اور ہمارے لیے بہت ساری چھوٹ ہے، اور ہمارے لیے بہت ساری رکاوٹیں دور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت ساری تکلیفوں کو اور پریشانی کو دور کیا ہے۔ ہماری عمر جو ہے یعنی 60 سال یا 70 یا 80 یا پھر 100 یا 110 سال، اس سے زیادہ ہمارا عمر ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے عبادتیں کرتے گئے، عبادتیں کرتے گئے، لیکن پھر بھی ان کی عبادت جو ہے کوئی کام آئی اور کوئی ناکام ہو گئی۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری ذریعہ بنایا۔ اگر ہم ایک تسبیح پڑھ لیں گے یا ایک سبحان اللہ پڑھ لیں گے، یا کسی مسلمان کو یا پھر اجتماع کی دعوت دے دیں گے، کسی مسلمان کو دین کی طرف دعوت دے دیں گے، لیکن اگر ہم دعوت دے دیے اور فرشتے جو ہے ایمان والوں پر جو ہے لائن اور خطاب رہتے ہیں، لیکن اگر ہم دعوت دیتے ہیں فرشتے خوش ہو کر جو ہے اللہ کے پاس پیغام پہنچائے گا، اور یہ کہے گا یہ مخلوق کو جو ہے آپ مغفرت کر دیجئے، آپ ان کی درجات کو جو ہے بلند کر دیجئے، اور آنے کے بعد جو ہے ان کو بغیر حساب کتاب میں یعنی جنت میں داخل کر دیجئے۔ مثال کے طور پر دھنپور میں جو ہے اجتماع ہونا طے پایا ہے۔ دھنپور میں سب کو پتا ہے کہ اجتماع ہونا طے پایا ہے، اور ہر ایک ساتھی یہ سمجھنا ہے، اپنا داعی سمجھ کر اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں اپنے گھر سے لے کر، اپنے محلے سے لے کر، اپنے علاقے سے لے کر، اور ہماری زبان جہاں پہنچتی ہے ہم ان کو اپنا فریضہ سمجھ کر جو ہے دعوت دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنا فریضہ سمجھ کر جو ہے دعوت دینا ہے۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں جو علماء کو دیکھے، جو طلباء کو دیکھے اور اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے، اور اس کا ایمان جو ہے کچا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہوا ہے۔ ہم کوئی اگر اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان میں جو ہے اضافہ ہونا ہے۔ اگر علماء سے محبت کرتے ہیں، اگر کوئی عالم سے محبت کرتے ہیں، یا پھر کوئی عالم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا ہے، ہم کو جذبہ اور شوق آخرت کا ہونا ہے۔ کوئی طلباء کو دیکھتے ہیں تو طلباء کو دیکھ کر جو ہے اس سے محبت پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے محبت پیدا کرنا ہے۔
تو مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی جو دھنگور میں اجتماع ہونا طے پایا ہے، ابھی سے ہی اس کا جو ہے محنت اور کوشش جو ہے جاری کر لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ جاری کر لینا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تنہائی نمازی نہ بنو، اکیلا نمازی نہ بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی نمازی بناؤ، اور اپنی محلے والوں کو بھی نمازی بناؤ، اور اپنے جائیداد والوں کو بھی نمازی بناؤ، لیکن تنہا نمازی نہ بنو اور تنہا دینداری نہ بنو۔ سب کو یعنی دین پر لانے کی کوشش کرو، اور سب کو ایمان پر لانے کی کوشش کرو، اور سب کو جو ہے آخرت کا دھیان دلاؤ، تبھی ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، جیسا کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ کپڑا پرانا ہو جانے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بازار سے، مارکیٹ سے صابن وغیرہ خرید کر جو ہے ہم اپنے کپڑوں کو جو ہے صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو جو ہم دھلواتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ہمارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ اب اجتماع آیا، کیا آیا؟ اب اجتماع آیا۔ اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ اور جس جگہ میں اجتماع ہوتا ہے اور جس جگہ علماء کرام کا برسات ہوتا ہے اور علماء کرام کا آنا اور جانا ہوتا ہے، اس جگہ اگر اللہ تبارک و تعالی نقصان دینے کا فیصلہ کر لیا تو علماء کی برکت سے، اللہ والوں کی برکت سے جو ہے وہ فیصلہ کو ٹال دیتا ہے، وہ فیصلہ کو جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اجتماع میں جو ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ فلاں ساتھی جو ہے بات سنتا نہیں ہے، اور فلاں ساتھی جو ہے ہماری بات کو جو ہے سنتا نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر کا، اپنے دکان کا، اپنے مارکیٹ کا، اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہماری سے کوئی کوتاہی ہو گئی، مثال کے طور پر شوہر تو نماز پڑھ لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ شوہر نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں کیا، اور اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں کیا، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، لیکن تم تو نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو نماز پڑھنے کا تلقین نہیں کرے، نماز پڑھنے کو نہیں کہا گئے، تو آپ کو جو اس کے بدولت سے جو ہے آپ جنت میں جا نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم میں سے جو ہے ہر ایک ذمہ دار ہے، ابھی ہی سے ہی ہم سب کو جو ہے اپنے گھر میں، محلے میں، اور ہماری چاہے موبائل کے ذریعے سے، ہماری واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے اپنے اجتماع کو جو ہے کامیاب بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ ایمان والو تم یہ گمان کرتے ہو، ایمان والو تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا محاسبہ نہیں کیا جائے گا، تمہارا حساب اور کتاب نہیں کیا جائے گا، یہ تمہاری سوچ میں کچھ جو ہے دھبا ہے، یہ تمہاری سوچ جو ہے نقصان ہے، یہ تمہاری سوچ میں جو ہے خسارہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صداقت کے ساتھ رہا کرو،
سچائی کے ساتھ جو ہے رہا کرو۔ آپ کے ایمان میں کیا ہوگا؟ حلاوت ہوگا، آپ کے ایمان میں کیا ہوگا؟ پختگی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطاع، پھر فرمایا لا يدخلون لمن لا يدخل لا، لا يدخلون لمن لا امانت لا، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے ایمان میں جو ہے کمزور ہے، اس کے ایمان جو ہے ابھی تک پختہ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم سبوں کو جو ہے اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے، اپنے ایمان کو جو ہے بڑھوتری کرنا ہے، اور اپنے ایمان کا جو ہے محاسبہ کرنا ہے، اور اپنے گناہوں سے بچاؤ ہونا ہے، اور تمام چیزوں کو جو ہے، تمام رکاوٹوں کو جو ہے دور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کی ایک جماعت اٹھے گی قیامت کے دن، اور اس کو جو ہے بغیر حساب وہ کتاب کو جو ہے یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو بیٹھے رہیں گے نا لائن اور قطار میں، جو حشر میدان کے دن جو بیٹھے رہیں گے یہ افسوس کریں گے اس کا حساب اور کتاب بھی نہیں ہوا ہے، لیکن وہ جو دیکھے تو جنت میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، وہ ایسا بندہ ہے، یہ فلاں بندہ ہے، میں نے جس طریقے سے ان کو دولتیں دی رکھی تھی، میں نے جس طریقے سے ان کو مال دیے رکھا تھا، لیکن میرے نعمتوں کو کیا کیا؟ شکر ادا کیا، اور میری دولتوں کو کیا کیا؟ شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد صبر کرتا رہا۔ میں نے ان کو دولتیں کم دے رکھی تھی، میں نے ان کو مال کم دے رکھی تھی، لیکن شکر ادا کرتا رہا، اور گناہوں سے بچتا تھا، اور گناہوں سے، حرام کاریوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے بچتا تھا، لیکن میں نے جو ہے اس کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل کر دیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی جو ہے آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش لیتے ہیں اور آزماتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری میں ہے تو اللہ بیماری میں آزماتے ہیں، اگر کوئی صحت مند میں ہے تو صحت مند میں آزماتے ہیں، اگر کوئی امیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امیری میں آزماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکے رکھ کر آزماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیاسا رکھ کر آزماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ نہ دے کر جو ہے آزماتا ہے۔ اللہ نے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش لیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے یعنی امتحان لیا۔ تو ہمیں کون پوچھے، اگر ہم جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں کو ادا کر لے، اگر اللہ ہمارا امتحان لینا چاہے تو امتحان میں جو ہے کامیاب اترنا ہے۔ کیا اترنا ہے؟ امتحان میں کامیاب اترنا ہے، شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، اور اپنی نمازوں کو جو ہے اپنے وقت پر پڑھنا ہے، تمام چیزوں کا اور تمام مسئلے کا جو ہے حل ہو جائے گا۔ ہارون رشید کا دربار تھا، کس کا دربار؟ ہارون رشید کا جو ہے دربار تھا۔ تو فقیر ہارون رشید کے دربار میں جو ہے ایک آدمی جو ہے گھر بنانے لگے۔ میں آپ کو دنیا کی قیمت اور آخرت کی قیمت بتا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید کے دربار میں جو ہے ایک آدمی جو ہے ریت کا جو ہے گھر بنانے لگے۔ ہم جو ہے بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ہم بین دیکھے ایمان لائے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا دو طریقہ ہے، ایک نظر دیکھتی ہے، ایک نظر نہیں دیکھتی ہے، ایک ایمان ہے ظاہر کا اور ایک ایمان ہے باطن کا، لیکن ہماری باطنی ایمان کو جو ہے مضبوط بنانا ہے،
ہر تکلیف کو جو ہے برداشت کرنا ہے، ہر رکاوٹوں کو جو ہے برداشت کرنا ہے۔ تو ہارون رشید کے دربار میں جو ہے ایک محل بنا رہا تھا، یعنی تیار کر رہا تھا۔ تو کوئی آدمی آ کر پوچھنے لگے، یعنی ہارون رشید کی بیوی آ کر پوچھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ یہ ریت کا گھر بنا رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کی قیمت جو ہے 1 دینار ہے۔ کتنے دینار؟ اس کی قیمت، یعنی دیکھ کر کہنے لگے کہ 1 دینار ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد جو ہے گھر کو اچھا بنایا، اور یعنی اتنا اچھا خوبصورت بنایا کچھ دنوں کے بعد جا کر کہنے لگے ہارون رشید کے بیوی نے کہ اس گھر کی اب قیمت بتاؤ کتنا ہے؟ تو آدمی کہنے لگا کہ اس گھر کی قیمت جو ہے تمام زمین اور تمام آسمان اور بادشاہی کی قیمت رکھتا ہے۔ وہ آدمی چپ گئے، کیا ہو گیا؟ وہ آدمی چمک گئے اور کہنے لگا کہ اتنی قیمت؟ میں نے کچھ دن پہلے پوچھا 1 دینار کی قیمت۔ تو وہ آدمی کہنے لگے اسی کو کہتے ہیں کہ اب جو ایمان لائے ہیں بن دیکھے ایمان لائے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ پھر اللہ تبارک ایمان مفصل میں فرمایا آمنت باللہ باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر جو ہے ایمان لائے ہیں۔ تو ایمان پر جمے رہنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہی مسلمان جو ہے کامیاب ہے جو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور مسلمان ضرور بھی ضرور جو ہے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، لیکن جس کی زندگی نمازی میں اور تبلیغی کاموں میں گزر گیا اور دین کی کاموں میں گزر گیا لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو تو اس کی نجات میں ڈوٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہو سنت سے فارغ ہو جائے۔